ساری عمر میں نے ایسی زندگی گزاروں گا کہ میں گھر میں رہا، مجھے اجابت پیشاب کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا، چونٹی بیٹھے مکھی بیٹھے مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ ایک سیانہ آیا، اس نے کہا تو دروازے پہ بیٹھ کے نا سلام کر، جب تجھے سلام کا جواب ملے گا، کوئی کتب غوث ابدال کلندر نقیب نجیب ابرار کوئی صالح کوئی نیک، اس کا جب جواب آئے گا نا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تیرا کام بن جائے گا۔ سلام ایک دعا ہے، سلامتی کی شکل میں دعا ہے۔ کہا انہوں نے مجھے ویل چیئر میں بٹھایا، میں نے دروازے پہ بیٹھ گیا اور ہر آنے والے کو میں سلام کرتا تھا، یہ جواب نہیں کہ مجھے جواب ملے نہ ملے۔ تو کہا کہ میں سلام کرتا تھا، سلام کرتا تھا، میں نے محسوس کیا میرے جسم میں کوئی جان پڑنا شروع ہو گئی۔ کہا کہ میرے خیال آیا کہ سامنے چوک میں اگر میں ویل چیئر رکھ لوں اپنی، تو اس میں بندے زیادہ آئیں گے، جتنے افراد زیادہ آئیں گے اتنا سلام زیادہ ہوگا، جتنا سلام زیادہ ہوگا اتنی دعا کا جواب زیادہ آئے گا، میرا کام بن جائے گا۔ اور کہا کہ میں پھر چوک میں اپنی ویل چیئر رکھ کے میں السلام علیکم لوگوں کو کہنا شروع ہو گیا۔ کوئی 7 8 9 مہینے یہ عمل کیا میں نے، مجھے محسوس ہوا میرے جسم میں جان ہے۔ میں نے کہا چونٹی بیٹھی ہے، مکھی بیٹھی ہے، حاجت پیشاب پتہ چلنا شروع ہوا، میں واقعہ پہ چلنا شروع ہوا، میں نے سلام نہ چھوڑا۔ تو سلام ایک مکمل دعا ہے، ایک مکمل طاقت ہے، ایک مکمل وظیفہ ہے۔ تجھ پہ سلام کیا رہیں، بجلیاں نہ گریں، حادثات نہ ہوں، ناکامیاں پریشانیاں نہ ہوں، تجھ پہ سلام کیا رہے، نظر بد جادو جنات اثرات بندشیں، تجھ پہ سلام کیا رہے، کسی کے انتقام اور کینے کی سلامتیاں رہیں، یا سلام و اللہ کا نام۔ تو کہا کہ میں پھر چلنا شروع ہو گیا۔ اب عالم یہ ہے کہ جس سلام کی وجہ سے میں چلا ہوں، اب میں اتنا تیز چلتا ہوں ان ٹوٹی پھوٹی ٹانگوں سے کہ لوگ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور جس سلام نے مجھے یہاں پہنچایا ہے اس سلام کو میں کیسے چھوڑوں۔ اور کہنے لگا کہ میں سارا دن لوگوں کو سلام کرتا ہوں، سارا دن لوگوں کو سلام کرتا ہوں۔ ایک واقعہ یہ درخواست کہ ہم سلام کریں، اور حدیث میں آتا ہے، مفہوم میں نے پڑھا، ایک وقت آئے گا سلام اپنوں کو کیا جائے گا، غیروں کو نہیں کیا جائے گا، جاننے والوں کو کیا جائے گا۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، ہر کسی کو سلام کریں۔ کوئی صالح ایسا ہوگا، کوئی اللہ کا ولی ایسا ہوگا اور اس نے کہہ دیا نا وعلیکم السلام، سب کچھ میرا آپ کا کام بن جائے گا۔ دوسری چیز، اکابر کی مستند کتابوں سے ثبوت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جو بندہ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، جوڑوں کے دردوں کا علاج، فالج کا علاج، نچلا دھڑ ختم ہوگا اس کا علاج، ڈسک موہروں کا علاج، جس کو نیچے چلنا نہیں آتا اس کا علاج، جس کی ٹانگیں کمزور بیٹھ کے اٹھ نہیں سکتا اس کا کمال علاج ہے، کمال علاج ہے۔ لکھوں لوگوں کو میں نے بتایا، رکوع سے اٹھتے ہوئے تسبیحات کے بعد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ حدیث میں اس کے بڑے فضائل ہیں کہ فرشتوں کی ایک مکمل جماعت نیکیاں لکھتی ہے اور تسبیحات لکھتی ہے، وہ 100% ہے، وہ اخروی فائدے ہیں، یہ دنیاوی فائدے ہیں۔ حضرت علامہ طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا لوگوں کو خیر کی طرف کیسے لایا جائے، اور میں پہلی دعوت وہ کون سی دعوت تھی؟ اور لوگوں ادھر آؤ، تمہیں بتاؤں کہ عرب اور عجم کی حکومت تمہارے پاس آ جائے۔ ہاں ہاں بتائیں، سب جمع ہو گئے۔ حضرت طیب سے قاری صاحب فرماتے ہیں پہلی دعوت کی بنیاد دنیا کے فائدے دکھا کے ان کو کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اور میں کہ دنیا کے فائدے دکھا کے ان کو آخرت کی طرف میرے آقا کا یہ انداز ہے دعوت کا۔ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، پڑھنا شروع کر دیں، اس کی نیکیاں اور فضائل ہیں۔ 2 منٹ میں ہیں سے۔ تیسری اور آخری چیز، 129 بار سورۃ کوثر۔ ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آیا حضرت لنگر ختم ہو گیا اور میں سب کو 129 دفعہ سورۃ کوثر پہ لگاؤں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ حضرت لنگر نہیں ہے، اور فرمایا اگر چاہتے ہو کبھی جیب خالی نہ ہو، مطبخ خالی نہ ہو، لنگر خالی نہ ہو، 129 بار سورۃ کوثر پڑھو۔
میں نے اس کی اسناد جمع کی ہیں، اس کی اسناد شاہ عبد الغنی صاحب تک تو گیا ہوں، شاہ ولی اللہ صاحب کی نسبتوں کے ساتھ، اس سے علیحدہ اور اکابر کے ساتھ میں نے اس کی اسناد جمع کی ہیں۔ کوشش ہے کہ ہر وظیفے کی سند ہو، میرے اکابر پر اعتماد کا پورا پیج ہے، مفتیان علماء کرام چلا رہے ہیں کہ میرے ہر وظیفے کی سند ہو۔ 129 بار سورۃ کوثر، جو بندہ 129 دن پڑھے کبھی جیب خالی نہیں ہوتی، رزق کے لیے، قرضوں کے لیے، بیماریوں کے لیے۔ ان شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن ابتر ہوگا، وہ جادو ہے، وہ جنات ہے، وہ حاسد ہے، وہ دشمن ہے۔ 129 بار سورۃ کوثر۔ میں مدینہ منورہ میں گیا تو مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا اور کیا لوگ کیا وظیفے بتا رسے نہیں، ایک گال چھڑ دی بندے نہ۔ ایک آدمی تھا، اس نے بڑی سی پگڑی پہنی ہوئی، بڑا خوبصورت چہرہ، میں کہا کوئی شیخ القرآن شیخ الحدیث ہے؟ اس نے کہا کہ میں لالا موسیٰ کے ساتھ ایک جگہ تھی شیطانیہ، اب ہے رحمانیہ، میں وہاں کا ایس ایچ او ہوں۔ کہا کہ میں نے ساری عمر کہا کہ کانسٹیبل بھرتی ہوا، میں نے کہا کبھی حرام نہیں کھانا، روزے کے ساتھ اینٹیں اٹھائیں، میری بیوی نے سویٹر بنا، میری بیوی نے چارپائیاں بنی، بکریاں، مرغیاں، انڈے، مزدوریاں کر کر کے ایک دفعہ روزے کے ساتھ تیسری منزل میں اینٹیں پہنچانے کا ٹھیکہ ہوا، نوکری کے بعد تھک ہار کے رونے بیٹھ کے اللہ عمر ڈھل گئی ہے، اب تو کوئی وسعت کے دروازے کھول نہیں دے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اللہ دن بہت لمبا ہو گیا ہے۔ کہا میں حاجی صاحب کے پاس گیا، حاجی صاحب سے عرض کیا، حاجی صاحب ایسے ایسے، حاجی صاحب نے فرمایا صبح شام 129 بار سورۃ کوثر پڑھ، 15 منٹ سارے لگتے ہیں، ہر دفعہ بسم اللہ والا کر درود پاک۔ مجھے کہنے لگا میں اور میری بیوی حج پہ آئے ہیں، پرانی آلٹو ہمارے پاس ہے، گھر میں وسعت اور رزق ہے، پیسے وہی ہیں، رزق وہی ہے، برکت آ جاتی ہے۔ اور اگر کسی نے برکت کو سمجھنا ہو تو 2 لفظ کافی ہیں، کتی کتنے بچے دیتی ہے، بکری کتنے بچے دیتی ہے، کتی میں کثرت ہے، بکری میں برکت ہے۔ 129 بار سورۃ کوثر اپنی زندگی میں شامل کریں۔ السلام علیکم۔